السلام علیکم ڈیئر اسپیرنٹس. اس لیکچر میں ہم چیپٹر سیکنڈ یا یونٹ سیکنڈ کے پارٹ بی کو ڈسکس کریں گے. جس طرح کہ اس پارٹ میں ہم نے کلوجر پراپرٹی آف ایڈیشن کو ڈسکس کیا تھا، تو یہاں پہ کلوجر پراپرٹی آف ملٹیپلیکیشن ہے. اس کا بھی وہی مطلب ہے کہ اگر ہم دو ریشنل نمبرز کو ایک دوسرے کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے، جو نمبر آئے گا، جو آنسر آئے گا، وہ بھی ایک ریشنل نمبر ہوگا. ان کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں. اس کے بعد ملٹیپلیکیٹیو آئیڈینٹی جو ہے وہ کیا ہے؟ ملٹیپلیکیٹیو آئیڈینٹی جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ، یہ بات یاد رکھیں، MCQs میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، ملٹیپلیکیٹیو آئیڈینٹی جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ 1 ہوتی ہے. ایڈیٹیو آئیڈینٹی 0 ہوتی ہے اور ملٹیپلیکیٹیو آئیڈینٹی جو ہوتی ہے وہ 1 ہوتی ہے. آپ جب بھی کسی نمبر کو ملٹیپلیکیٹیو آئیڈینٹی کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو وہ نمبر دوبارہ آئے گا. فار ایگزامپل میں 3 کو ملٹیپلیکیٹیو آئیڈینٹی کے ساتھ ملٹیپلائڈ کرتا ہوں، 3 ملٹیپلائڈ بائی 1 تو کیا آئے گا؟ 3 ملٹیپلائڈ بائی 1 سے کیا آئے گا؟ 3 آئے گا. تو ملٹیپلیکیٹیو آئیڈینٹی میں آپ نے 2 باتیں یاد رکھنی ہے. ایک یہ کہ ملٹیپلیکیٹیو آئیڈینٹی کیا ہوتی ہے؟ وہ 1 ہوتی ہے، ایک بات. دوسری بات یہ کہ آپ کسی نمبر کو اس کے ملٹیپلیکیٹیو آئیڈینٹی سے ملٹیپلائی کریں گے تو نمبر کیا آئے گا؟ وہی نمبر جو ہے دوبارہ آئے گا. اب ملٹیپلیکیٹیو انورس ہے. ملٹیپلیکیٹیو انورس کیا ہوتا ہے؟ جس طرح ہم نے ایڈیٹیو انورس پڑھا ہے، تو ملٹیپلیکیٹیو انورس کیا ہوتا ہے؟ اسی نمبر کا ریسیپروکل جو ہے وہ اس کا ملٹیپلیکیٹیو انورس ہوتا ہے. فار ایگزامپل 2/5 ہے تو اس کا ملٹیپلیکیٹیو انورس کیا ہوگا؟ ملٹیپلیکیٹیو انورس اس کا ہوگا اس کا ریسیپروکل. اس کا ریسیپروکل کیا ہوتا ہے؟ 5/2. اس کو الٹ کر دے، 5 کو اوپر لے جائے اور 2 کو جو ہے نیچے لے آئی، تو یہ کیا ہوگا؟ اس کا ملٹیپلیکیٹیو انورس ہوگا. اسی طرح 2 کا جو ہے ملٹیپلیکیٹیو انورس کیا ہوگا؟ اس کے نیچے چونکہ 1/1 ہے تو اس کا ملٹیپلیکیٹیو انورس جو ہوگا وہ 1/2 ہوگا. کسی بھی نمبر کا ملٹیپلیکیٹیو انورس جو ہوتا ہے وہ اس کا الٹ ہوتا ہے، مطلب اس کا ریسیپروکل ہوتا ہے. ملٹیپلیکیٹیو کسی نمبر، دوسری ایک بات تو ہم نے کر لی کہ ملٹیپلیکیٹیو انورس جو ہے وہ اس نمبر کا ریسیپروکل ہوتا ہے. آپ سے کس طرح کا MCQs پوچھا جا سکتا ہے؟ آپ سے اس طرح کا MCQs پوچھا جا سکتا ہے کہ 3/5 کا ملٹیپلیکیٹیو انورس کیا ہے؟ تو ملٹیپلیکیٹیو انورس اس کا کیا ہے؟ 5/3. اور ریسیپروکل کیا ہے؟ وہ بھی 5/3 ہے. دوسری بات جو آپ نے یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ کسی نمبر اور اس کے ملٹیپلیکیٹیو انورس کو ملٹیپلیٹ کرنے سے کیا آتا ہے؟ ہمیشہ 1 آتا ہے. فار ایگزامپل 3/5 ہے، اب اس کے ساتھ میں اس کا ملٹیپلیکیٹیو انورس ملٹیپلائی کرتا ہوں تو ملٹیپلیکیٹیو انورس اس کا کیا ہوگا؟ 3/5 کا کیا ہوگا؟ 5/3 ہوگا. اب میں 5 کو 5 کے ساتھ کٹ کر لوں، 3 کو 3 کے ساتھ، تو آنسر کیا آئے گا؟ 1 آئے گا. تو ہمیشہ کسی نمبر اور اس کے ملٹیپلیکیٹیو انورس کو ملٹیپلائڈ کرنے سے کیا آتا ہے؟ ہمیشہ 1 آتا ہے. اس کے بعد ہے کموٹیٹیو پراپرٹی آف ملٹیپلیکیشن. سیم ٹو سیم ہے جس طرح ہم نے ایڈیشن میں کیا تھا کہ A+B=B+A، اسی طرح ملٹیپلیکیشن میں بھی ہے کہ A ملٹیپلائڈ بائی B B ملٹیپلائڈ بائی A. پہلے میں 13/7 کو لکھتا ہوں، دوسری پھر 34/39 کو لکھتا ہوں، پھر اسی نمبر کو میں فرسٹ نمبر پہ لکھتا ہوں اور اس کو سیکنڈ نمبر پہ، تو دونوں سائڈ سے جو آنسر ہے وہ سیم آئے گا. اب اس کے بعد جو ہے ایسوسیٹیو پراپرٹی ہے. تو ایسوسیٹیو پراپرٹی اصل میں کیا ہوتی ہے؟ ایسوسیٹیو پراپرٹی میں 3 فریکشن یا 3 ریشنل نمبرز ہوں گے. تو ابھی ہم نے کیا کرنا ہے؟ پہلے ہم نے بریکٹ کو سولو کرنا ہے، مطلب پہلے آپ نے دوسرے اور تیسرے نمبر کو ملٹیپلائی کرنا ہے، اس سے جو آنسر آ جائے اس کو آپ نے فرسٹ نمبر سے ملٹیپلائی کرنا ہے. ایک سائڈ پہ آپ نے یہ پروسیس کرنا ہے. دوسری سائڈ پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ پہلے آپ نے فرسٹ اور سیکنڈ فریکشن کو ملٹیپلائی کرنا ہے، اس سے جو آنسر آ جائے تو اس کے ساتھ پھر آپ نے تھرڈ کو ملٹیپلائی کرنا ہے، تو دونوں سائڈ سے جو ہے آنسر کیا آئے گا؟ سیم آئے گا. تو اس سے ہمیں فائدہ کیا ہے ان چیزوں کو پڑھنے کی؟ آپ سے ایٹا پوچھ سکتا ہے ایٹا کہ بھائی کہ یہ جو ریشنل نمبر ہے یہ ان میں سے کون سی پراپرٹی کو جو ہے ویریفائی کرتا ہے؟ تو یہ کلوجر پراپرٹی آف ایڈیشن اینڈ ملٹیپلیکیشن، ایڈیٹیو آئیڈینٹی، ملٹیپلیکیٹیو آئیڈینٹی، ایڈیٹیو انورس، ملٹیپلیکیٹیو انورس، کموٹیٹیو پراپرٹی آف ایڈیشن، کموٹیٹیو پراپرٹی آف ملٹیپلیکیشن، ایسوسیٹیو پراپرٹی آف ایڈیشن، ایسوسیٹیو پراپرٹی آف ملٹیپلیکیشن، ان سب کو جو ہے ویریفائی کرتا ہے. اگر آپ سے ایٹا پوچھے پیپر میں کہ ان کو ویریفائی کر لے، آپ کو اس طرح کویسچن دے دے اور آپ سے پوچھے کہ کیا یہ ویریفائی ہوں گے یا نہیں، تو کیے بغیر آپ کو پتہ لگنا چاہیے کہ بھائی یہ جو ریشنل نمبر ہے یہ ان تمام پراپرٹیز کو ویریفائی کرتا ہے، تو کویسچن کو سولو کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ ڈائریکٹلی یس کر لیں وہاں پہ.
اب اس کے بعد ڈسٹریبیوٹیو پراپرٹی آف ملٹیپلیکیشن کیا ہے. یہاں پہ آپ کو جو ہے 3 نمبرز گیون ہوں گے. 3 فریکشن جو ہے فار ایگزامپل 3/5 یا اسی طرح 3 فریکشن ڈفرینٹ گیون ہوں گی. اب آپ نے کرنا کیا ہے, آپ نے کرنا یہ ہے کہ پہلے a پلس b کو ایڈ کر لے اور اس سے جو آنسر آ جائے اس کو c کے ساتھ ملٹیپلائی کر لے. تو یہ آنسر اور دوسری سائڈ پہ اس طرح کرے کہ a اور c کو پہلے ملٹیپلائی کرے, اس کے بعد b اور c کو ملٹیپلائی کرے. اس سے جو آنسر آ جائے اور اس سے جو آنسر آ جائے ان دونوں کو ایڈ کر لے تو دونوں سائڈ کا جو آنسر ہوگا وہ سیم ہوگا. بس آپ سمپلی ایٹا آپ سے البتہ ڈسٹریبیوٹیو پراپرٹی کے بارے میں آپ سے کیا پوچھ سکتے ہیں, وہ آپ کو اس طرح دیں گے کہ a انٹو بی پلس سی. اس سے کیا آتا ہے اے بی پلس اے سی. یہ ہوگا آپ کا ڈسٹریبیوٹیو پراپرٹی. یا آپ سے اس طرح پوچھ سکتے ہیں, یہ آپ کو گیون ہوگا اور آپ سے پوچھیں گے کہ یہ کون سی پراپرٹی ہے. تو بی پلس سی, اے کو بی کے ساتھ ملٹیپلائی کیا تو اے بی آ گیا, پھر پلس لکھ لیا, اے کو سی کے ساتھ ملٹیپلائی کیا تو اے سی. تو یہ ہوگی آپ کی ڈسٹریبیوٹیو پراپرٹی آف. اب یہ جو ہے آپ نے ویریفائی کرنی ہے, یہ کویسچنز آپ کو گیون ہے. پہلے ان دونوں کو ایڈ کیا ہے اور پھر یہاں پہ اس کے ساتھ ملٹیپلائی کیا ہے. دوسری سائڈ پہ کی وہی پراپرٹی ہے کہ بی اے پلس بی ملٹیپلائڈ بائی سی, ایسا کیا ہے. اور پھر انہوں نے کیا کیا ہے, اے سی پلس یہ پلس ہے اور بیچ میں جو ہے بی سی ہے, یہ کیا ہے انہوں نے. پہلے ان دونوں کو ایڈ کر لے, ان سے جو آنسر آ جائے اس کے ساتھ ملٹیپلائی کرے. اس سائڈ کا جو آنسر اور اس سائڈ پہ اس طرح کرے کہ ان دونوں کو ملٹیپلائڈ کر لے اور ان دونوں کو ملٹیپلائڈ کر لے. اس سے جو آنسر آ جائے اور اس سے جو آنسر آ جائے ان کو پھر ایڈ کر لے تو دونوں سائڈ کا جو آنسر ہوگا وہ سیم ہوگا. اب یہ کیا ہے, ڈسٹریبیوٹیو پراپرٹی آف سبٹریکشن ہے. ٹھیک ہے, ڈسٹریبیوٹیو پراپرٹی آف سبٹریکشن کیونکہ بیچ میں مائنس ہے یہاں پہ, تو اس کو بھی آپ کر سکتے. پہلے اے سے بی کو مائنس کر لے اور اے کر لے تو ایل ایچ ایس جو ہے آر ایچ ایس کے برابر ہوگا. تو مطلب ہے کہ یہ ڈسٹریبیوٹیو پراپرٹی آف ایڈیشن, ڈسٹریبیوٹیو پراپرٹی اور سبٹریکشن دونوں کو یہ ویریفائی کرتا ہے. اب یہ کویسچن ہے تو فائنڈ دا ملٹیپلیکیٹو انورس آف دا فالوئنگ ریشنل نمبر. اس کا ملٹیپلیکیٹو انورس آپ نے کس طرح فائنڈ کرنا ہے, اس کا ریسیپروکل کر لے. 13/41 ہے تو 41/13 ہوگا. سمپلی ان کو بس الٹ کر لے, ریسیپروکل کر لی, ان کا ملٹیپلیکیٹو انورس ہوگا. اس کے بعد کیا ہے, ویریفائی دا کموٹیٹو پراپرٹی. تو اس سائڈ سے اور اس سائڈ سے سیم آنسر آتا ہے. ہمیں ایڈوانس میں پتہ ہے کہ یہ ان سے سیم آنسر آئے گا کیونکہ ان دونوں کو ملٹیپلائی کریں, ان کو تو سیم آنسر آئے گا. ایسوسیٹو پراپرٹی کو بھی ویریفائی کرتا ہے. اگر آپ کا آنسر سیم نہیں آ رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کویسچن غلط کر رہے ہو. پہلے ان کو کر لے, اس کے بعد اسے جو آنسر آ جائے اس کے ساتھ کر لے. پہلے آپ بریکٹ والے پورشن کو سولو کر لے سارے کویسچن میں, اس کے بعد جو ہے آپ کیا کریں, اس کے بعد جو باہر والا پارٹ ہے اس کے ساتھ ملٹیپلائڈ کر لیں. اب اس کے بعد کیا ہے, اسٹیٹمنٹ والی کویسچن ہے. اسٹیٹمنٹ والی کویسچن ہم نے کس طرح کرنے ہیں, میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اسٹیٹمنٹ والے جتنے بھی کویسچنس ہیں ان کا مین کام آپ کا کیا ہوگا, کویسچن کو انڈرسٹینڈ کرنا. اگر آپ نے ایک بار کویسچن کو انڈرسٹینڈ کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تقریباً 90% کویسچن جو ہے آپ نے سولو کر لیا. اب یہاں پہ فرسٹ نمبر کویسچن کرتے ہیں کہ فیصل گیو 1/3 آف ہز سیلری ٹو ہز مادر اینڈ اسپینڈ 2/5 of the remaining himself. If his monthly salary is 21,000, find how much he gave to his mother. اب یہ سارے ہم نے فائنڈ کرنے ہیں. اب اس کی ٹوٹل سیلری کتنی ہے, 21,000 ہے. The amount he gave to his mother, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 1/3 of his salary. آپ نے ان باتوں کو میتھمیٹیکل فارم میں کس طرح کنورٹ کرنا ہے. 1/3 آف کی جگہ آپ نے کیا لکھنی ہے, ملٹیپلیکیشن لکھنا ہے. سیلری کتنی ہے اس کی, 21,000 ہے, یہ آپ نے لکھ لیا. تو موم کو اس نے, مدر کو اس نے کتنے پیسے دیے, 3 1 0 3 3 7 0 21 3 0 رہ گئے, اس کو اوپر لکھ لو. تو 7,000 اس نے دے دیے اپنے موم کو, مدر کو 7,000 اس نے اپنے مدر کو دے دیے. اس کے بعد کیا ہے, سیلری ٹو ہز مدر اینڈ اسپینڈ 2/5 آف دا ریمیننگ ہمسیلف. اس کے بعد جو باقی رہ گیا, اس کے بعد جو باقی رہ گیا اس کا 2/5 جو ہے اس نے خود اسپینڈ کیا. مطلب اس کے بعد کتنے باقی رہ گئے کہ 21 سے 7,000 اس نے مدر کو دیے تو 14,000 رہ گئے. اب 14,000 کا 2/5 اس نے خود جو ہے کیا کیے, اسپینڈ کیے. تو 2/5 آف دس, اس کو کر لے. 5 2 10 ہوگا, 4 یہاں شفٹ ہوگا, 5 8 40 ہوگا, سوری
5 2 ज़र 10 होगा, 4 यहाँ शिफ्ट होगा तो 5 8 ज़र जो है 40 होगा, तो 2800 आता है। इससे क्या आता है? 2800 आता है। अब क्या करें, यहाँ 2800 आ गया तो इस 28 को जो है 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? 5600 आ गया। तो इसके साथ अभी जो है हिज मदर स्पेंड इफ़ हिज मंथली हाउ मच ही गिव टू हिज मदर, इसका आंसर भी हमने फाइंड कर लिया। मदर को उसने 7000 दे दिए। हाउ मच ही स्पेंड हिमसेल्फ, तो उसने ख़ुद कितने पैसे स्पेंड किए? तो 5600 उसने स्पेंड किए। तीसरा पार्ट में क्या कह रहे? व्हाट अमाउंट वाज लेफ्ट विद हिम, अब उसने 7000 मदर को दे दिए, 5600 उसने ख़ुद मतलब स्पेंड कर लिए। तो इन दोनों को ऐड कर ले, टोटल से माइनस कर ले 21000 से। पहले इन दोनों को ऐड कर ले, इसको और 7000 को, इन दोनों को ऐड कर ले, इन दोनों को ऐड करके 21000 से माइनस कर ले, तो यू विल गेट योर आंसर। अब इसके बाद बुक के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है एक्सरसाइज में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं आपको तरीका समझाने की कोशिश करता हूँ, बाकी आपने खुद करने हैं। जो बेसिक है प्लस माइनस, अभी हम क्लास 7 में पहुँच चुके हैं, तो इनको मेरे ख्याल में प्लस माइनस और ये बेसिक चीज़ें दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मैं अभी आपको डायरेक्शन दूंगा, बाकी आपने खुद करना है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या है कि द वेट ऑफ एन एम्प्टी स्पॉट इज़ 1/4 kg। इसका एम्प्टी पॉट जो है उसका वज़न कितना है? 1/4 kg। आफ्टर फिलिंग विद शुगर, इसको हमने शुगर से भर दिया, तो अब इसका वेट जो है इतना हो गया। व्हाट इज़ द वे ऑफ द शुगर, तो शुगर का वेट जो है वो कितना है? तो टोटल जो वेट है वो इतना है 3 × 4/5। तो आप इस तरह कर ले, इसको पहले सिंप्लीफाई करें, 3 5 15 प्लस तो 19/5 आ गया। आप इस तरह कर ले कि ये जो वेट है ये शुगर और ये जो पॉट है उनका कंबाइन वेट है। अगर आप सिर्फ अब शुगर का फाइंड करना चाहते तो आप इस तरह करें कि ये एम्प्टी पॉट का जो है इससे माइनस कर ले, तो इससे -1/4 कर ले। जो आंसर आएगा वो व्हाट इज़ द वेट ऑफ द शुगर, वो शुगर का वेट होगा। उसके बाद क्या करना है आपने कि व्हाट विल बी द वेट ऑफ द पॉट इफ़ इट इज़ फिल्ड हाफ विद द शुगर, पॉट का जो है उसका वेट क्या होगा? तो इसको आप सिंपली कर सकते हैं कि ये जो वेट है इसको 2 पे डिवाइड कर ले, बस हाफ होगा उसका। फिर इसके बाद क्या है कि एहतिशाम बॉट 16/5 लीटर ऑफ हनी एंड तलहा बॉट 12/7 लीटर ऑफ हनी। हाउ मच डिड दे बाई टुगेदर, तो इन्होंने जो है टुगेदर कितना लिया है? तो इस तरह कर ले कि 16/5 और 12/7 को ऐड कर ले, तो इन्होंने जो इकट्ठा लिया है वो आएगा। इसके बाद है कि हाउ मच मोर हनी डिड एहतिशाम बाई देन तलहा, एहतिशाम ने जो है ज़्यादा लिए हैं, तलहा से कितने ज़्यादा लिए हैं? मैंने आपको पहले भी बताया है कि इससे कितने ज़्यादा है कितने कम है। इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो समझ जाए कि आपने जो है इस नंबर से आपने इस नंबर को माइनस करना है, बड़े नंबर से आपने छोटे नंबर को माइनस करना है। तो बड़े से छोटे को माइनस करें। हाउ मच मोर मनी डेड, एहतिशाम से जो है तलहा के हानि को आप माइनस कर लें, यू विल गेट योर आंसर। अब इसको के बाद क्या है कि Hina used 2 × 5 by meter cloth to make floor cushion and 1 × 5 by 7 meter cloth to bring 2 pillows out of length of how much cloth did she use। अब टोटल लेंथ जो है वो कितना है? 5 मीटर है। तो उसने जो है 2 × 5 by 9 जो है वो इस पे यूज़ किया है, और ये जो है उसने 2 पिलोस पे यूज़ किया है। तो आप इस तरह करें कि इसको भी इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर ले, इसको भी इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर ले और दोनों को ऐड कर ले, तो इस पार्ट का आंसर आपको मिलेगा। हाउ मच क्लॉथ वाज लेफ्ट, तो उसके पास कितना रह गया? अब इन दोनों को ऐड करके टोटल से माइनस कर ले, टोटल से माइनस कर, इन दोनों को ऐड करके टोटल से माइनस कर ले, तो क्या आएगा? हाउ मच क्लॉथ वाज लेफ्ट। क्योंकि फॉर एग्जांपल मैंने इकट्ठे 3 मीटर यूज़ किया है, तो अब मैं क्या करूँगा कि 5 से 3 को माइनस करूँगा, तो कितना बचेगा मेरे पास? 2 मीटर। अब इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, इसको ज़रा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि 2.5 ऑफ अ स्टिक इज़ पेंटेड रेड, 2.5 ऑफ अ स्टिक इज़ रेड, 1/3 ऑफ द पेंटेड इज़ वाइट, द रिमेनिंग पार्ट इज़ पेंटेड ब्लू।
اب what part of the stick is painted blue. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کا ایکویشن لکھنا ہے. ایکویشن آپ نے خود بنانا ہے سوچ کر کے، کیونکہ ان سب کو مل کے جو ہے ٹوٹل اسٹک بنے گا. تو میں اس کا ایکویشن کس طرح بناؤں گا کہ 2.5 آف دی ٹوٹل ملٹیپلائڈ بائی ٹوٹل، یا نہ بھی لکھو تو اس کا بھی مطلب ہوتا ہے کہ بیچ میں ملٹیپلیکیشن ہے. 2.5 آف دا ٹوٹل پلس 1/3 آف دا ٹوٹل، 1/3 آف دا ٹوٹل، پھر اس کے بعد جو ہے پلس بلو، اس کے بعد کیا ہے بلو ہے، از ایکول ٹو ٹوٹل. یہ ایکویشن میں نے بنا لیا اس کا، کیونکہ مجھے بتایا گیا ہے کہ 2.5 جو ہے وہ ریڈ ہے، 1/3 وائٹ ہے، اور 2.5 آف دی ٹوٹل، 1/3 آف دی ٹوٹل اور بلو، ان سب کو ملا کے جو ہے ٹوٹل اسٹک کا لینتھ بنتا ہے. تو اب میں نے ایکویشن بنا لیا اس کے لیے. اب میں آگے اس کو سولو کر سکتا ہوں. یہ بھی ٹی ہے، یہ بھی ٹی ہے، یہ بی ہے. تو اب میں نے کیا کرنا ہے، میں نے ٹوٹل کو فائنڈ کرنا ہے. ٹوٹل کو میں فائنڈ کروں گا تو اس کے بعد بی کو بھی میں کر سکتا ہوں. تو ایکویشن میں نے بنا لیا ہے. ان کا ایل سی ایم نکال کے ان دونوں کو ایڈ کر لے. ان دونوں سے جو آئے گا اس کو پھر وہاں دوسری سائڈ پہ شفٹ کر لے اور ٹی کے لیے سولو کر لے. تو بی کا آنسر جو ہے وہ خود بخود نکل آئے گا. اب آگے کیا ہے کہ the perimeter of a park is 10 kilometer. A wall is being constructed around it. If 4x4 the wall has been constructed, how much part of the wall is incomplete? اب 10 کلومیٹر جو ہے پیرامیٹر ہے، 10 کلومیٹر 10 km پیرامیٹر ہے. A wall is being constructed around it. If 4x5 of the 10 کلومیٹر آپ فائنڈ کر لے how much part of the wall is incomplete. تو ٹوٹل سے جو اس سے جو آئے گا پھر وہ 10 سے مائنس کر لے، 10 سے مائنس کر لے اس کو. فار ایگزامپل اس سے کیا آتا ہے 5 1 5 5 2 10، تو 2 4 8 آئے گا. تو اب 8 کو جو ہے 10 سے کیا کرے، 10 سے مائنس کرے، کیونکہ ٹوٹل جو ہے وہ کتنا ہے، وہ 10 ہے، اور انہوں نے کتنا کیا ہے، انہوں نے کیا ہے 8، تو ریمیننگ کتنا ہوگا، 2 ہوگا. باقی یہ 2 کویسچنز ہے، تو اسی طرح تھوڑا سا سوچ لے ان کے بارے میں. چلو میں تھوڑا سا ڈائریکشن دوں گا، باقی آپ نے خود کرنا ہے. طارق سولڈ 2/2 kg 4 kg and kilometer of Monday, Thursday respectively or previous 4 day. تو اب طارق نے جو ہے منڈے سے لے کر تھرسڈے تک ہر دن اس نے ایک دن اس نے اتنا کے جی سولو کیا ہے، دوسرے دن اس نے اتنا کے جی، تیسرے دن اتنا، چوتھے دن اتنا، اور فرائیڈے کے دن اس نے کتنا سولو کیا ہے، 1/2 آف دا پریویس 4 ٹوٹل ڈیز. تو اس کا کیا مطلب ہے، پارٹ اے میں آپ سے پوچھ رہے کہ ہاؤ مچ آلمنڈ ہی سولڈ آن فرائیڈے. آپ اس طرح کرے کہ ان سب کو ایڈ کر لے اور پھر ان کا 1/2 نکالے، ان سب کا 1/2 نکالے. 1/2 آف دیس مطلب ہے کہ ان سے جو آنسر آئے گا ان کا 1/2 آف ان 1/2 سے، اس سے جو آنسر آئے گا ان کو 1/2 سے ملٹیپلائی کرے، تو اس پارٹ کا آپ کو آنسر ملے گا. دوسری پارٹ میں آپ سے کیا پوچھ رہے کہ ہاؤ مچ آلمنڈ ڈیڈ ہی سیل فرام منڈے ٹو تھرسڈے. تو منڈے سے لے کر تھرسڈے تک اس نے ٹوٹل کتنا سولڈ کیا ہے، ان سب کو ایڈ کر لے بس سمپلی. تو اس کے بعد کیا ہے، the length of Hiba room is 6.5 meter and width is 5.7 meter. How much will to carpet room if he cost. تو اس کویسچن کو آپ نے کس طرح کرنا ہے کہ 6.5 کو آپ نے ملٹیپلائی کرنا ہے 5.7 سے، اور اس سے جو نمبر آ جائے اس کو 140 سے ملٹیپلائی کرنا ہے، تو ٹوٹل کاسٹ جو ہے وہ آئے گا. اس کے بعد کیا ہے، سمپلیفیکیشن یوزنگ بوڈماس رول. بوڈماس رولز ہم آلریڈی کر چکے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ، لیکن یہاں پہ صرف ہول نمبرز کی جگہ جو ہے یا ڈیسیمل ہے یا ریشنل نمبرز ہے، تو اسی میتھڈ سے آپ نے سولو کرنا ہے. سب سے پہلے آپ نے چھوٹے بریکٹ کو، اس کے بعد جو ہے اسمال بریکٹ کو، اس کے بعد کرلی بریکٹس کو، اس کے بعد بڑے بریکٹس کو، اور پھر ڈیویژن، ملٹیپلیکیشن، پلس مائنس کو اسی ترتیب سے آپ نے کرنا ہے. تو اس میں کوئی خاص اتنی ڈیفیکلٹ نہیں ہے، لیکن اس طرح کے جو کویسچنز ہے جس کا اسکوئر جو ہے وہ فائنڈ کرنا مشکل ہو تو وہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے پھر. تو ایٹا آپ کو اس طرح کے کویسچن نہیں دیتے، کیونکہ ایٹا آپ کو کیلکولیٹر الاؤڈ نہیں کرتا پیپر میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو اس طرح کے ڈیفیکلٹ کویسچنز بھی پھر نہیں دیتا جو کیلکولیٹر کے بغیر ایزیلی سولو ہو جائے.
تو یہ بھی ایزی ہے، سمپل کویشچن ہے. فار ایگزامپل یہ کویشچن ہے تو پہلے آپ نے کیا کرنا ہوگا، پہلے آپ نے بریکٹ کو سولو کرنا ہوگا. اس کو بھی امپراپر فریکشن میں کنورٹ کر دے، اس کو بھی امپراپر فریکشن میں کنورٹ کر لے، ان دونوں کو پھر ایڈ کر لے. اس کے بعد اس سے جو آئے گا اس مکس فریکشن کو بھی امپراپر میں کنورٹ کر لے، تو پھر اس پہ جو ہے اس کو ڈیوائڈ کر لے. تو سمپل ہے، آپ کر سکتے ہیں. اس کے بعد پارٹ بی ہے تو اس کو چھوڑے، باہر والا جو پارٹ ہے پہلے آپ اسمال بریکٹ کو سولو کر لیں. اسمال بریکٹ کیا ہے، 3/2 + 7/5. ان کو پہلے سولو کر لیں. اس سے جو آئے گا اس کو 4 کے ساتھ ملٹیپلائڈ کر لیں. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس نمبر کو جو ہے اس نمبر کو جو ہے اس نمبر پہ ڈیوائڈ کر لے، اور لاسٹ میں 5/29 اس کو مائنس کر لے اس نمبر سے. یہ سارے پلس مائنس کے کویشچنس ہیں، ان کو ہم کر چکے ہیں. ابھی میرا جو کام ہے آگے کلاسز میں وہ آپ کو ڈائریکشن دینا ہے، کیونکہ آلریڈی آپ لوگ بیسکس کو انڈرسٹینڈ کر چکے ہیں. تو پہلے اسمال بریکٹ کو سولو کر لے، اس کے بعد کرلی بریکٹ کو سولو کر لے، پھر اس کے بعد بڑے بریکٹ کو. لیکن آپ نے پہلے ڈویژن کرنا ہے، پھر ملٹیپلیکیشن کرنا ہے، پھر ایڈیشن کرنا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے سبٹریکشن کرنا ہے. اس کے بعد کیا ہے، ایم سی کیوز ہے چیپٹر کے. تو چلیے ان کو بھی ٹرائی کرتے ہیں. چوز دا کریکٹ آپشن 7/9 + 1/2. تو ان کو ایڈ کر لے، 7/9 + 1 اور 2 کو آپ ایڈ کر لے. کس طرح ایڈ کریں گے، 9 اور 2 کا LCM نکالیں گے. پھر اسی طریقے سے آپ خود کر سکتے ہیں. یہ بیسک چیزیں ہیں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ چیزیں آتی ہوں گی. 5/13 ہے -7/. تو یہ پلس اور مائنس جو ہے آپس میں کیا ہوں گی، یہ مائنس میں کنورٹ ہوگا. تو آپ کا کویشچن اس طرح بنے گا، 5/13 - 7/26 بنے گا آپ کا کویشچن. تو پھر اس کو ان دونوں کا LCM نکالے، تو ان دونوں کا LCM کیا ہوگا. میں نے آپ کو کہا تھا کہ جب چھوٹے نمبر کے ٹیبل میں بڑا نمبر آتا ہو تو پھر سمجھ جائے کہ ان کا LCM جو ہے وہ بڑا نمبر ہوگا. 13 اور 26 کا اگر میں LCM نکالوں تو مجھے ایڈوانس میں پتہ ہے کہ ان کا LCM جو ہے وہ 26 ہوگا. پھر آگے جو پروسیس ہے وہ آپ کو آلریڈی پتہ ہے. اس کے بعد -11/5 ہے اور -2/15 ہے. تو یہ کس طرح بنے گا، -11/15 بنے گا. پھر مائنس اور پلس سے کیا آتا ہے، مائنس آتا ہے، 2/15 جو ہے آپ کا آنسر ہوگا. تو سوری، یہ میں نے لکھ لیا اس طرح. اب ان کو 15 اور 15 کا کیا ہوگا، LCM 15 ہوگا. تو پھر اگر یہ ڈینومینیٹر سیم ہے تو پھر میں نے آپ کو کہا تھا کہ ان کو آپ ایزیلی کر سکتے ہیں. سمپلی -11 - 2 کو لکھ لے تو -13/15 اس کا آنسر ہوگا. اب اس کے بعد کیا ہے کہ ریشنل نمبر ود دا سیم ڈینومینیٹر آر کالڈ. ریشنل نمبر جن کے ڈینومینیٹر سیم ہو تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں، لائک فریکشن کہتے ہیں. اب اس کے بعد کیا ہے کہ 14/21 از ایکویلنٹ ٹو ریشنل نمبر. اس کو سمپلیفائی کر لے، 2 پہ ڈیوائڈ کر لے، 2 سے یا 7 پہ میں کرتا ہوں کیونکہ دونوں ڈیویزیبل بائی 7 ہے. 7 2 = 14، 7 3 = 21. تو 2/3 جو ہے ان کا آنسر ہوگا. ان میں سے 2/3 ہے تو یہ ہوگا آپ کا آنسر. اب آگے کیا ہے کہ 1/6 + -2/. تو آپ اس کو اس طرح لکھ لیں کہ 1/6 مائنس اور پلس سے کیا آئے گا، مائنس آئے گا، اور 2/5 ہوگا. اب آپ نے لکھ لیا. اب آگے آپ کر سکتے ہیں. کس طرح کریں گے کہ ان دونوں کا LCM نکالیں گے، پھر اس LCM کو اس پہ ڈیوائڈ کریں گے. اس سے جو نمبر آئے گا اوپر والے سے ملٹیپلائی کریں گے. یہ ساری چیزیں میں ڈیٹیل کے ساتھ بتا چکا ہوں، تو ان کو دوبارہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد ہے کہ ایڈیٹیو انورس آف 5/6. تو ایڈیٹیو انورس میں نے آپ کو آلریڈی سمپلی کہا کہ آپ نے سمپلی اس کا سائن چینج کرنا ہے. 5/6 ہے تو اس کا ایڈیٹیو انورس کیا ہوگا، -5/6 جو ہے اس کا ایڈیٹیو انورس ہوگا. تو یہ چیپٹر ہمارا ختم ہو گیا ہے. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. انشاءاللہ پھر 3rd چیپٹر میں ملیں گے. ابھی کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. والسلام.